बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू मजलिस में एक रिवायत बयान की थी कि कुर्ब क़यामत के दिन फासले सिमट जाएंगे और मुसाफतें कम हो जाएंगी। तो उस जमाने में ये रिवायत अगर अक्ली एतबार से देखें तो अजीब सा लगता था, मगर आज प्रैक्टिकली आप देखें कि यहाँ से आप बैठे 4 घंटे के बाद आप क्या है जद्दा पहुंच जाएंगे। मुसाफतें सिमट गई नहीं। तो हमारा मौजू चल रहा था कि हमें इंटरनेट के ऊपर करना क्या है और हमारा रुख क्या होना चाहिए, हम किन नजरियात को लेकर इंटरनेट के ऊपर काम करें। मैं हकीकत दर्द दिल के साथ ये बात आप हजरात को बताऊंगा। हम क्या कर रहे हैं, अपनों में और अपने लोगों का रद्द तो कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, मगर जो एक अहम काम है जो इससे हटकर वो ये है कि इस्लाम का जो एक आफाकी पैगाम है उसके लिए हमारी मेहनतें ना के बराबर है। आज आप देखिए, हिंदुओं की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, आर्य समाज की तरफ से हजारों वीडियोस इस्लाम के खिलाफ तैयार करके अपलोड कर दी गई हैं। रोजाना लोग उनको अपलोड वो करते हैं और सुनने वालों की तादाद आप देखेंगे करोड़ों में हो रही है। और हमारी तरफ से उसका जर्रा बराबर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं है, कोई हम जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि किसी भी मसले में, कोई कुर्बानी का मसला हो, कोई ये निकाह के मसाइल हो, जो वो हमारे ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आपको मुकम्मल सुनना है उनको तो सुने और कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह जवाब देने के जज्बे के साथ इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और आगे काम करेंगे। इस्लाम का जो एक आफाकी पैगाम है उसको नशर करेंगे। इसमें हमारे दरमियान, अहबाब के दरमियान कमी पाई जाती है। आप मकतबों में देखें फलां का रद्द, वो भी एक जरूरी है। आपसे कोई इल्मी इख्तिलाफ कर रहा है तो आप इल्मी एतबार से उसकी गिरफ्त करके उसका रद्द कर सकते हैं, मगर वो अदब के दायरे में हो। मगर यहाँ तो गैर मजहब वाले कर रहे हैं, इसके लिए हमारी क्या तैयारियां, कुछ भी नहीं है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है, ऐसे अहबाब की जरूरत है और ऐसे इदारों की जरूरत है जिन इदारों में बैठकर ये फिक्रें ली जाए। एक रिवायत मैंने शुरू में ये भी बताई थी आपको, बल्लिगू अन्नी वलो आया, हमें इसका भी मिस्ताक बनना है। हमारे पास जितनी भी कुरान और हदीस के एतबार से अच्छी चीजें हैं वो हमें नश्र करनी है। उसके लिए हमें सबसे मौसर जरिया इंटरनेट है इस वक्त। देखे ना कि मैंने आपको मिसाल दी कि एक चैनल के ऊपर उसकी वो पंजाब के सिखों की कि वो रिएक्शन जब करते हैं तो वीडियो अपलोड करते हैं, 30 लाख 35 लाख लोग क्या करते हैं, उनको सुनते हैं। और फिर बाज में देखें आप बाद में क्या होता है, कैसे अजीब और गरीब तबसरे करते हैं और वो कहते हैं कि हम इस्लाम को पसंद करते हैं वगैरह वगैरह। हालांकि उन्होंने स्टडी नहीं की, इस्लामी किताबों को हाथ नहीं लगाया, मगर कुछ ना कुछ लोगों ने मेहनत की तो नतीजा कहां से कहां पहुंच गया, फायदा हो रहा है नहीं। इसी तरह हमने क्या करना है कि जब अपने मकाम पर पहुंचे तो असबाब की ज्यादा जरूरत नहीं है इस काम में, बस हल्का तैयार करना है। अहबाब की एक जंजीर तैयार करनी है। 2 आपने तैयार किए, उसके आगे 6, उसके आगे 10, उसके आगे 20, आपकी कोई क्लिप आए, आपका कोई लेक्चर आए, आपका इस मौजू पर कोई भी दावती काम हो तो वो उसको नशर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। ये इस एतबार से इंटरनेट हमारे लिए नियामत है और हमेशा कोशिश करनी है कि इसका हम मुस्बत इस्तेमाल करें। क्यों? सबसे ज्यादा जो मनफी इस्तेमाल करने वाली कौम है, गूगल रिपोर्ट में देखें आप, बड़े सगीर में सबसे ज्यादा मुसलमान है। और बाज़ाब्ता मैंने आपको यह भी बता दिया कि यहूदियों ने पाबंदी लगा दी है कि हमारे यहाँ फौश वेबसाइट नहीं खुलेंगी, फला फला। और यूट्यूब के ऊपर उन्होंने बहुत ही खतरनाक पाबंदी लगा रखी है अपने यहाँ। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो चल जाती हैं, उनके यहाँ नहीं। फिर एक बात ये भी बताई थी कि इंटरनेट हमारे लिए एक नियामत से कम नहीं है, कि वो चीज जो हम लाखों रुपए खर्च करके सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे तो वो यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर हमें आसानी से, क्या एक पैक ही तो करवाना है एक मंथली, उसमें हमें दस्तयाब हो जाती है। इस एतबार से नियामत है या नहीं है? आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाएं, वहां के मकालात सुने और वहां पर स्टडी करें, तालीम हासिल करें। आपका खर्चा होगा नहीं, ट्रेवलिंग का खर्चा होगा, वहां पर आपको हॉस्टल का खर्चा होगा, आपका वक्त बहुत बड़ा लगेगा, मगर वो चीजें सारी की सारी गूगल के ऊपर आ चुकी हैं और यूट्यूब पर आ चुकी हैं, आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको नियामत लग रही है नहीं। और मैं आपको एक नुक्ते की बात बताऊं कि अल्लाह का निजाम कुदरत देखिएगा कितना जबरदस्त है। अल्लाह ने जब जितनी आबादी पैदा की है वैसे ही दुनिया में अपने नबियों के पैगाम नशर करने के लिए असबाब भी पैदा किए हैं। बहुत अहम बात है शेर। इस वक्त औसतन पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी है, मुसलमान गैर मुस्लिम सब मज़ाहिब मिला के।
اور مذہب برحق کیا ہے؟ اسلام ہے. مگر اللہ نے اسباب بھی ایسے دیے ہیں کہ ہم سے پوچھ بھی ہوگی کیا ان اسباب کا آپ نے استعمال کیا یا نہیں کیا. اسباب کیا ہیں؟ آپ ایک چینل بنائیں، آپ ایک اپنا سسٹم اور نظام بنائیں، اس کو یوٹیلائز کریں اور اس کے ذریعے سے اپنا پیغام نشر کریں. کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ 7 ارب تک آپ کا پیغام پہنچ سکتا ہے. اللہ نے ایسے اسباب ہمیں دے دیے ہیں. آپ یہ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں دیکھیں کہ بعض ویڈیوز کو 2 10 اور 20 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے. 20 کروڑ لوگوں تک وہ پیغام پہنچ چکا ہوتا ہے. مگر ہم کیا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اس اعتبار سے کون کرے، کیا ضرورت ہے، بس ایک کتابچہ سا لکھ دیں گے مارکیٹ. نہیں، ہمیں اس ذہنیت سے ہٹ کر ایک آفاقی ذہنیت لانی ہے دین کی تبلیغ کے لیے اور اسلام کی جو اچھی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بتانے کے لیے. اسلام ایک مہذب، بہترین اور ایک شاندار مذہب ہے. کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت آپ دیکھیں گے ایک کیا ہے، ٹک ٹاک تیار ہوئی ایک ویب سائٹ، اس میں یہودی کیا کرتے ہیں، اسلام کی، مسلمانوں کی اور موجودہ جو حالات چل رہے مسلمانوں کی تذلیل کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہماری طرف سے کوئی دفاع نہیں ہے. اور ان کے اگر یہودیوں کے اوپر کوئی کامیڈی بنائے یا ان کی کوئی تذلیل کرے اس کو فوراً ہٹا دیتے ہیں. اور یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے. ہمیں ضرورت ہے اس میں ہماری بہن، ہماری مائیں اور ہمارے سے متعلق جو ہمارے خاندانوں میں عورتیں ہیں وہ خاموشی سے اس پہ آ رہی ہیں فیک آئیڈیوں سے. اس کو روکنا ہے، اس بے حیائی کو. یہ اس کا منفی استعمال، اس سے بچنا ہے. اور ہم نے جو مثبت استعمال کرنا ہے وہ کتب کے اعتبار سے کرنا ہے کہ جتنی اہم کتابیں اس وقت لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ سائنسی علوم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ادبی علوم کے اعتبار سے ہو، جتنے بھی علوم و فنون ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں، سارے علوم اس وقت گوگل پر موجود ہیں. آپ وہاں سے وہ ڈاٹا لے کر استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنے بہنوں کو، بھائیوں کو اور اپنے معاشرے کو بتا سکتے ہیں کہ اتنا کریں گے تو اتنی جلدی ہم ترقی کر سکتے ہیں علم میں، معلومات میں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ. اور اس کو عملی طور پر بھی لانا ہے. یہ نہ ہو کہ ہماری ساری باتیں اور گفتگو صرف کیا ہے، باتوں تک رہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم عملی شکل میں اسلام کو اپنی ذات پر بھی نافذ کریں اور کوشش کریں جو ہم سے متعلق ہیں ان کو کہیں کہ عملی اعتبار سے آپ اسلام کو ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں. آج پوری دنیا میں جو اسلام سے لوگ بدظن ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے معاملات نہیں ٹھیک، ہماری گفتگو ٹھیک نہیں، ہمارے اخلاق ٹھیک نہیں. اس وجہ سے اسلام کا جو ایک سٹیٹس جانا چاہیے پوری دنیا کے اندر وہ نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ اخلاقی گراوٹ ہم میں بہت زیادہ آ چکی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب 2010 میں آئے تھے، یہاں پر تشریف لائے تھے. تو ان کی ایک تقریر ہے، تقریر کا ایک جز ہے، اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آج یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے. تو آگے فرمانے لگے اس لیے کہ اسلام کی خوبیاں ان میں داخل ہو چکی ہیں اور ان میں جو برائیاں تھی وہ ہم میں داخل ہو چکی ہیں. اسلام کی خوبیاں جس میں داخل ہوگی اس میں مذہب کی قید نہیں ہے، وہ ترقی کرے گا اور وہ کامیاب رہے گا. ورنہ ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آج ہی قیامت آ جائے. مگر نہیں، ان لوگوں نے محنت کی، نعمت جو قرآن نے اصول بتائے بہت سارے ان پر عمل کیا. اخلاقی اعتبار سے آپ دیکھیں ان کی یہ تمام سٹیٹمنٹ سالوں کی نکالیں، جرمنی کی نکالیں، فرانس کی نکالیں، جتنا وہ یورپ کی کنٹریز ٹکڑے ہیں جو ملک ان کی نکالیں، تو اخلاقی اعتبار سے بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں. ان پر پی ایچ ڈیاں ہوتی ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے سب سے زیادہ لوگ گرے ہوئے کہاں پر ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں، جب بھی فارغ وقت ہو تو تحقیق کیا کریں. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی آئے گا تو تقریر کرے گا، بیان کرے گا تو ہم سارا جو وہ کہے گا تو اس کو نہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم نے کیا اچھی چیزوں کو سرچ کرنا ہے، دیکھنا ہے. اگر کسی نے کوئی چیز پیش کی ہے تو اس کا معیار کیا ہے، کیا وہ بات صحیح ہے، غلط ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا. اپنے اندر کیا ہے، خود اعتمادی پیدا کرنی ہے ہر کام میں اور ہر عمل میں اور ہر تعلیم میں. آپ انگلش اچھی پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ میں خود اعتمادی ہونی چاہیے. عربی ادب کے اعتبار سے خود اعتمادی ہونی چاہیے اور اسی طرح صحافت کے اعتبار سے. کیونکہ اصل تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا اور یہ کاوشیں اور یہ وقت نکالنا کس کے لیے، صحافت کے لیے. تو اس اعتبار سے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ یہ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. اور خاص کر آخر میں یہی ہے کہ موبائل کا مثبت استعمال کیا جائے. ہم جو آج گر رہے ہیں، گراوٹ میں آ رہے ہیں موبائل کو مثبت استعمال نہ کرنے کی وجہ سے. اور ہمیشہ اپنے ساتھیوں میں یہ ایک پلان چلائیں کہ موبائل جو ہے لمٹ استعمال ہو، یعنی ٹائم ٹو ٹائم استعمال ہو اور مثبت استعمال ہو. ہم کیا کرتے ہیں
کہ اگر زیادہ سے زیادہ گیموں میں 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے اور آپ نہیں ضائع کر رہے ہیں، آپ کا موبائل، آپ کا بچہ، آپ کی بہن، آپ کا بھائی یہ کرتے ہیں نا یوز استعمال، تو اس میں نقصان ہوتا ہے. کیونکہ الوقت اثمن من الذهب، وقت کتنا قیمتی ہے، مگر ہم سب سے زیادہ وقت کو ضائع کرتے ہیں. استاد محترم مولانا عبدالخالق مدراسی صاحب فرمایا کرتے تھے دوران درس کہ سب سے زیادہ وقت کو اسٹور کرنے والی قوم کیا ہے، کون سی ہے؟ وہ یہودی ہیں. اور سب سے زیادہ اس وقت دماغ کو وہ استعمال کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ان کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں نا، اور دوسرے انہوں نے جو چیزیں ایجاد کی ان کو استعمال کر رہے ہیں. وہاں جو چیز اولڈ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس آتی ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ ایسا ہے نا. میں نے آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر لاکھوں جو لیپ ٹاپ سے ان کے استعمال کیے ہوئے، ہمیں اس کو سیکنڈ ہینڈ حیثیت سے ہم خریدتے ہیں، سستا مل جاتا ہے کیونکہ وہ اولڈ چیز آئی نا ہمارے پاس، کیونکہ ہماری فکر یہیں تک ہے. اور آخر میں پھر اسلام کا جو ایک اچھا اسٹیٹس ہے، اس کا ایک پیغام ہے، اس کو نشر کرنے کے لیے ہر جگہ اور ہر مقام پر ہر وقت اس کی فکر لینے کی کوشش کرنی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ ہم جو ہے نا اور بہت ساری محنتیں کر رہے ہیں، معاشی محنتیں بھی کر رہے ہیں، اپنے تعلیمی محنتیں کر رہے ہیں، مگر جس چیز کی ہمیں اور ہمارے مزاجوں میں کمی پائی جا رہی ہے وہ ہے اسلام کی تبلیغ آفاقی اعتبار سے، ہر زاویے سے. ہم کیا ہے ایک تبلیغ کرنے کو سمجھ لیتے جماعت میں چلے گئے بس ہو گیا، نہیں. اس سے ہٹ کر کوئی غیر مسلم ملے، اس کے سامنے اسلام کا ایک پیغام رکھیں، قرآن کا پیغام رکھیں، پھر وہ جو کچھ سوالات کرے تو اس کی تیاری کی جائے، اس کے جوابات کیا ہے. اور اس وقت جو آریہ سماج نے اور ہندو سماج نے ہزاروں نہیں لاکھوں ویڈیوز بنا کر جو اپلوڈ کی ہوئی ہیں ان کو سن کر اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اس کا رد کیا جائے انہی کی زبان میں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت مؤثر رہے گی. انشاءاللہ بشرط زندگی انشاءاللہ زندے رہے تو پھر آئیں گے. میں مولانا مہدی صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور ناچیز کو دعوت دی. حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ حضرات کو اس طرح کی باتیں کروں، کیونکہ آپ میں ماشاءاللہ بہت علمی اور قابل لوگ ہوں گے. پھر بھی جو اللہ کے الوار ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تیرا شکر ہے کہ کچھ سوجھ بوجھ دی ہے اس اعتبار سے اللہ نے، تو آپ حضرات بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے یک جائے اور ایک جگہ مل کر ان چیزوں کا مذاکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. السلام. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال؟ بن گیا، سیو ہو گیا؟ ایک منٹ دیں. اللہ اکبر.